صحیفہ سخن چینل پہ خوش آمدید۔ السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ ناول ان کے لیے جنہوں نے سچی محبت کی کسی کا انتظار کیا۔ خاص کر یہ ناول عورت کی وفا کے بارے میں بتاتا ہے کہ عورت ایک بار محبت کر لے تو ساری زندگی انتظار کر سکتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ناول کو مکمل سنیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں سٹوری۔ میرے محسن کے نام، آپ وہ انسان ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہر شخص میں تلاش کیا ہے۔ وہ انسان جس نے مجھے اصل محبت سکھائی۔ خدیجہ، وہ جو چھت پر چڑھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی، بھوگلا کر جھولے سے اٹھتی۔ خدیجہ خدیجہ، سمیہ کی آواز میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی طرح حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ خدیجہ نے سیڑھیوں کے دہانے پر آ کر نیچے جھانکا۔ سمیہ سر اٹھائے کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں آواز دے رہی تھی؟ خدیجہ پرسکون نظر آ رہی تھی، جبکہ سمیہ اسے گھور رہی تھی۔ مہمان آنے لگے ہیں، اب آ بھی جاؤ نیچے۔ اس نے جھنجھلا کے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ سمیہ پلٹ کر چلی گئی اور خدیجہ واپس جھولے پہ آ بیٹھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ مہمان جب بھی آئیں گے اس کی امید پھر سے ٹوٹے گی۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ وہ اپنے عروج پر تھا، سیاہ آسمان کو روشن کیے۔ اس میں نظر جاتی تو واپس آنا بھول جائے۔ اس کے اندر تھکاوٹ آنے لگی۔ زندگی عجیب باتوں کا مجموعہ تھی، عجیب باتیں، عجیب واقعات اور عجیب انسان۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یادوں کے پردے پر ایک چہرہ لہرایا، وجیح نقوش اور ماتھے پہ گرے بال۔ وہ ایک ایسے مرد کا چہرہ تھا جسے کم سے کم خوبصورت تو کہا جا سکتا تھا۔ وہ کسی بات پہ چہرہ جھکائے ہنس رہا تھا۔ ماضی کی ہنسی گونج رہی تھی۔ خدیجہ کو اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی سے کہہ رہا تھا، ساری زندگی ایسے ہی ہنسا ہوگی کیا؟ پاس کھڑی لڑکی ڈٹائی سے مسکرائی، ہنسا ہنسا کے رلانا دیا تو میرا نام۔ خدیجہ نے اچانک آنکھ کھولی۔ آسمان پہ آتش بازی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور قسمت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کی سوچوں کو گاڑی کے ہارن کی آواز نے روک دیا۔ اس کی ساری حساسیت تیز ہو گئی۔ خدیجہ تقریباً بھاگتے ہوئے ٹیرس کی ریلنگ پر آ کھڑی ہوئی۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھا تو جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ٹیرس کے اس حصے پہ روشنی کم تھی، ایسی کہ اوپر سے دیکھیں تو نیچے کا سب نظر آئے، لیکن دیکھنے والے کو نیچے کچھ دکھائی نہ دے سکے۔ یہاں سے بھی گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ گاڑیاں آگے پیچھے رکی ہوئی تھی۔ ابو مہمان سے مل رہے تھے، سمیہ بنش سے گلے مل رہی تھی۔ ایسے میں صرف خدیجہ کا دل تھا جو بے چین ہوا تھا۔ اس نے چڑھ جھٹک کر نیچے راہ لی۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہی بنش اس سے لپٹ گئی۔ وہ اس سے مل کر خالہ سے ملی، جنہوں نے اسے ساتھ بٹھا لیا، اور ساتھ میں امی باتیں جاری تھی۔ انس کہہ رہا تھا کل لائٹنگ لگوا دیں گے اور سارے انتظام بھی دیکھ لیں گے، بس تم فکر نہ کرو۔ امی ساتھ ساتھ سر ہلا رہی تھیں۔ بس یہ شادی ہو جائے تو پھر اگلے ماہ آپ کے ہی گھر ہوں گے۔ اس کی بات پر خدیجہ نے آنکھوں سے بنش کو اشارہ کیا۔ وہ بڑوں کی موجودگی میں بس گھور کر رہ گئی۔ خالہ، جوڑا کون سے رنگ کا ہے؟ بنش کے نکاح کا۔ خدیجہ نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بنش منہ پھیر کر سمیہ اور اسما باجی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی بات پر خالہ مسکرائیں۔ اب یہ تم اپنے بھائی سے پوچھنا۔ اور وہ خالہ بنش کو دیکھ کر ہنسنے لگیں، جو مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ یہ تو ہے، آنے دیں ارسلان بھائی کو، کل پوچھ لیتے ہیں ان سے بھی۔ شادی والے گھر میں ویسے بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ باتوں باتوں میں کافی رات ہو گئی تھی۔ کوئی 3 بجے سونے اٹھے تو خدیجہ نے سوچا کیوں نہ امی کو دیکھ لیں۔ خالہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ امی کے دروازے کے باہر رک گئی۔ اندر سے امی کی آواز آ رہی تھی، ہاں بس اسما کی ہو جائے تو سمیہ کا نمبر ہے۔ کیوں؟ خدیجہ بھی تو ہے۔ خالہ نے جیسے ناراضگی سے امی کو ٹوکا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں خدیجہ کا پھر انجان بن کر فائدہ۔ اس بار نگہت آئے تو اس سے بات کرو، خالہ نے مشورہ دیا۔ اچھی لگوں گی کیا میں خود بیٹی کا ایسے بولتے؟ کب تک بچی کو امید پر بٹھاؤ گی؟ بات کرو گی تو معاملہ حل ہوگا۔ خدیجہ مزید کچھ سنے بنا پلٹ گئی۔ تو اب ایک شخص کی وجہ سے وہ گفتگوئے محفل بنے گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ٹیرس کی راہ لی۔ وہاں خاموشی چھائی تھی اور پیروں تلے زمین ٹھنڈی تھی۔ وہ سرد ماحول میں بیگانہ سڑک پر دیکھنے لگی۔ رات کے اس پہر کوئی بے وقوف ہی سفر کرے گا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اتنی دعاؤں کا کیا جو اتنے سالوں سے کی ہیں اللہ۔ سناٹا سا چھایا تھا اور اس کا دل بھی سنسان تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر چھوڑ دی۔ تیرے حوالے اللہ، میں نے اپنا معاملہ تجھ پہ چھوڑ دیا۔ آنکھیں دور اندھیرے میں ٹکی تھیں۔ ان آنکھوں میں کچھ نہ تھا، کچھ تھا جو کھینچتا تھا، ایک آس، ایک امید کہ جانے والے واپس لوٹ آتے ہیں۔ صبح ہنگامہ خیز ہوئی تھی۔ رات دیر سے سو کر جلدی اٹھنا عذاب لگتا تھا، مگر جب اوپر امی کا بیلن ہو تو خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ آدھے گھر میں بچے بھاگ بھاگ کر پتہ نہیں کون سے کام کر رہے تھے اور مرد حضرات ناشتے کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ایسے میں لڑکیوں کا برا حال ہی سیدھا نہیں ہوتا۔ ساری ہڑ بھڑ میں ایک چنگاڑتی ہوئی آواز نے ایک سیکنڈ کو سب کو خاموش کر دیا۔ ٹیلی فون کی رنگ ٹون۔ اسما جو لاؤنج میں برجمان تھی نے لپک کر کال اٹھائی اور طبیب بنش کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑی خدیجہ پر گئی۔ شاید وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی۔
وہ سر اٹھائے اسما کو بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ بینش نے اس کی آنکھوں میں امید دیکھی تھی۔ وہ ماحول اس کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اسما کے ہاتھ سے موبائل لے لے۔ بس ایک خواہش ہے، کاش وہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہوں ہاں کرتے ہوئے اسما نے اونچی آواز میں اعلان کیا، چاچو کی فیملی آدھے گھنٹے تک تایا لوگ کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ بینش نے دیکھا خدیجہ کی آنکھیں حسرت سے لوٹ گئیں۔ اسما نے جو اسے ایسے کھڑے دیکھا تو پوچھ لیا، کیا ہوا خدیجہ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر بات بنائی، وہ آپ دونوں چائے لیں گی نا؟ ہاں ضرور، وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ کچن میں واپس آئی تو سمیہ نے دیکھا وہ جن تیز قدموں سے گئی تھی واپس پلٹ آئی تھی۔ تایا اور چاچو کی فیملی آنے لگی ہیں، دھیرے سے سمیہ نے کہا۔ خدیجہ کے ذہن میں کل رات سے خالہ اور امی کی باتیں گھوم رہی تھیں، تبھی بات زبان پر آ گئی، اب اسما آپی کے بعد تمہارا نمبر ہے؟ سمیہ نے اس کے آگے پوری بتی سی نکالی، تو میں کون سا نہیں کر رہی ہوں؟ اس نے مذاق میں اڑانا چاہا اور دانستہ خدیجہ کے ذکر کو گول کیا۔ تو تم تیار بیٹھی ہو؟ وہ چائے کپ میں نکالنے لگی۔ لو، مجھے کوئی شوق نہیں کنوارا مرنے کا، ایک شادی تو بھگتا ہی لوں گی۔ بھگتا ہی نہ لو تم، جس طرح کی حرکتیں ہیں نا تمہاری، ساس نے 2-3 دن میں گھر سے رفو چکر کر دینا ہے۔ خدیجہ ساتھ ساتھ کپ ٹرے میں سیٹ کر رہی تھی۔ لو، رفو کیوں کریں گی؟ میں کون سا پھٹا ہوا کپڑا ہوں جسے رفو کی ضرورت ہو؟ سامیہ بنا مفہوم لیے بات کو کدھر سے کدھر لے گئی۔ میرا مطلب نکال باہر کریں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ سمیہ نے اس کی بات پر سر جھٹکا، کر کے تو دکھائے ورنہ آنٹی کو ہی نہ دنیا سے رفو چکر کر دوں۔ خدیجہ ہنس دی۔ لو جی، ان کے تو خیالات ہی اعلیٰ ہیں، بیوی سسرال میں نام روشن کریں گی۔ وہ ٹرے سے پیچھے ہٹی اور سمیہ ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں جانے لگی۔ سمیہ نام ہے میرا، دیکھ لوں گی سب کو۔ تھوڑی دیر بعد باہر شور کچھ بڑھ گیا اور اس نے ہارن سنا۔ برتن اٹھاتے ہاتھ رک گئے، اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دوبارہ ہاتھ میں لیا سامان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ٹیرس کی سیڑھیاں عبور کر کے سامنے آئی۔ اسے پتا تھا کہ تایا لوگ آ رہے ہیں، پر دل نے آج کسی کی سنی ہے؟ اس کا سانس پھول گیا۔ یہاں سے گیٹ میں سے گاڑیاں اندر آتے ہوئے نظر آ رہی تھیں، اس کے اندر لوگ باہر نکل رہے تھے۔ خدیجہ نے ماؤ ذہن سے ایک ایک شخص کو غور سے دیکھا۔ گاڑیاں خالی ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر امید سرے سے ٹوٹی تھی، سب آ گئے، وہ نہیں آیا۔ نیچے کھڑے لوگوں میں سے صرف ایک شخص نے نامحسوس انداز میں گردن اونچی کی، جیسے اسے پتا ہو کہ وہ وہیں کھڑی ہوگی، اور خدیجہ کو دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ خدیجہ کو ہر آنے والے کو ٹیرس سے دیکھنے کی عادت تھی، یا پھر وہ آنے والے میں ہر اس شخص کو ڈھونڈتی تھی۔ اس کو دیکھنے پر وہ بتک کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے کھڑے دراز قامت شخص نے گردن موڑ لی۔ وہ جب بھی اس کے گھر آیا تھا اس نے خدیجہ کو ایسے ہی پایا تھا۔ وہ ہر فون کی بیل پر چونکتی تھی، ہر آنے والے کی خبر سن کر ٹیرس سے دیکھتی تھی۔ وہ بیل بجنے پر بھاگ کر دروازوں میں آ کھڑی ہوتی تھی۔ اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ سامنے خدیجہ سلام کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی جلدی نیچے کیسے آ گئی تھی۔ وہ سب سے مل رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھیں مغموم نظر آتی تھیں۔ آپ کیسے ہیں حاشر بھائی؟ اس سے مخاطب تھی۔ میں الحمدللہ، تم سناؤ؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں بھی ٹھیک۔ وہ آگے ارسلان سے بات کرنے لگی۔ حاشر نے دیکھا کہ اتنی جگہ ہونے کے باوجود وہ ایسا رخ کر کے بیٹھی تھی کہ اندر آنے والے کو سیدھا دیکھ سکے۔ حاشر بھائی کو آتے آتے کرنٹ لگا تھا نا؟ سمیہ کی بات پر وہ چونکا۔ نہیں تو پھر آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ حاشر ہنس دیا۔ ارسلان کا کہکا زوردار تھا۔ اور آپ کس خوش فہمی میں ہنس رہے ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ غم سے نڈال ہوں گے۔ سمیہ کی پوپوں کا رخ ارسلان کی طرف ہو گیا۔ غم نے ایسا پاگل کر دیا؟ حاشر پر جستگی سے بولا۔ باقی سارے تماشا دیکھنے لگے۔ ہائے، اسی غم میں نکاح نہ کینسل کروا دینا۔ ارسلان نے اسے گور کر دیکھا۔ جب بھی منہ کھولنا بکواس ہی نکالنا۔ وہ بھنایا تھا۔ سامنے والے کی شکل دیکھ کر ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ ماموں لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی خدیجہ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا دوپٹہ وہیں صوفے پر رکھ دیا اور خود اندھا دھن ٹیرس پر آ گئی۔ سردی پڑ جانے سے جسم میں کپ کپی آئی، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ لائٹنگ کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح سن کھڑی رہی یہاں تک کہ سب اندر چلے گئے۔ اس نے جھولے پر بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنا فون اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ میں اوپر نیچے کرتی گئی، پھر ایک نام پہ رک گئی۔ اسکرین کی روشنی میں الفاظ بآسانی پڑھے جا سکتے تھے۔ نگہت خالہ۔ وہ چند لمحے نمبر کو بے مقصد دیکھتی گئی، لیکن کال ملائی نہیں۔ پتہ نہیں بس ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بالآخر کال ملائی۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں پانی بھرنے لگا۔ ادھر رات تھی تو ادھر دن ہوگا۔ وہ لب بھیچے بیل کو سننے لگی اور پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، ایک مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ خدیجہ نے سوکھے حلق کو تر کیا۔ ہیلو، وہ دوبارہ سامنے والے کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ خدیجہ آواز کو بے دم ہو کر سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کال کاٹ دی گئی۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلکیں جھکائیں تو آنسو بہہ نکلے۔ تبھی کوئی ساتھ میں جھولے پر آ بیٹھا۔ خدیجہ پیروں کی چانپ پہچانتی تھی۔ حاشر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آنٹی کو کال کی تھی؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ خدیجہ نے فقط گردن ہلائی۔ خدیجہ، انتظار کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، جو خود کو تھکا رہی ہو۔
خدیجہ نے گیلی آنکھوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ آنسوؤں کے بیچ دھندلا ہی نظر آیا۔ وہ آئے گا حاشر بھائی، وہ میرے لیے ضرور آئے گا۔ حاشر نے سر جھٹکا۔ آنا ہوتا تو آ جاتا، پھر آیا کیوں نہیں؟ خدیجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کے لیے ساری عمر بیٹھ سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت میں گرنے لگے۔ حاشر نے سوچا ایسے ہی عورتوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ عورت وفا نبھانے پہ آئے تو ساری زندگی نبھا سکتی ہے۔ تمہیں امید ہے؟ مجھے یقین ہے۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ خود کو اس سے آزاد کروا لو خدیجہ، اس سے آگے بڑھ جاؤ۔ خدیجہ نے اس کی بات پر دہل کر سر اٹھایا۔ 23 سالوں سے آزاد نہیں کروایا تو اب کیوں کرواؤں گی؟ اور آپ یہ کس طرح بول سکتے ہیں؟ حاشر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خود کو باز رکھا۔ یقین بھی ہونا خدیجہ، تو بھی انسان چھوڑ جاتے ہیں۔ خدیجہ کی سسکیاں ہر سو گونجنے لگیں۔ اس نے چھوڑا ہی تو نہیں، چھوڑا ہوتا تو دل کو سنبھال لیا ہوتا کہ عزت نفس بھی ہے مجھ میں، لیکن وہ مجھے امید پر بٹھا کر چلا گیا۔ حاشر اس کو تحریر سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس سے آخری بار کب بات کی تھی؟ اس نے اٹک کر پوچھا۔ 7 سال پہلے۔ پھر؟ حاشر کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ وہ تمہاری کالز نہیں اٹھاتا؟ اس کا نمبر ملتا ہی نہیں، شاید بدل لیا۔ میں خالہ کے نمبر پہ ہی ٹرائی کرتی تھی۔ حاشر کی آنکھیں اپنے پرانے طرز پر لوٹ گئیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ خدیجہ نے گہری سانس لی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی حاشر بھائی، یا تو کال کوئی اور اٹھاتا ہے یا سرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ حاشر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ 7 سال پہلے تم نے اسے کیا کہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ حاشر ارسلان کی آواز پر وہ دونوں چونک کر مڑے۔ وہ کھلے دروازے میں استدا تھا۔ ادھر ہو تم، چچی اور امی کب سے تمہیں بلا رہی ہیں یار، وہ بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں آ رہا ہوں، حاشر ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر خدیجہ پہ ڈالی اور دہلیز عبور کر لی۔ پیچھے وہ اسی طرح آنسوؤں سے سامنے دیکھنے لگی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ بامشکل خود کو بستر سے نکالا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا، سارے ہی آ گئے تھے۔ وہ کچن میں آئی تو امی اور اندر تھیں اور کچن کا حلیہ بتا رہا تھا کہ کس کے ہاتھوں سے کام ہو رہا ہے۔ سمیہ نے کچن کو پھیلا کر رکھ دیا تھا اور آدھے کام بھاگ بھاگ کر رہی تھی۔ سمیہ امی کہاں ہیں؟ اور یہ تم نے کیا حال کیا ہے کچن کا؟ سمیہ تنگ کر پلٹی۔ ایک تو اکیلی لگی ہوں میں کب سے، اور تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ وہ تو اللہ اچھا رکھے بن نشاپی کو، انہوں نے تھوڑی مدد کر دی، مجھے جگا دیا ہوتا۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ آپ کو کل رات بخار ہو گیا تھا، نیند میں گولی دی تھی میں نے اور ارسلان بھائی نے، بڑی مشکل سے آپ کو۔ تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ خدیجہ ایک دم رک گئی۔ ہاں یہ کب ہوا؟ سمیہ نے ہاتھ جھاڑے۔ مطلب نہیں یاد تم کو؟ خدیجہ اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹکا۔ امی کہاں ہیں؟ وہ حاشر بھائی لے گئے ہیں انہیں، کوئی انتظام کا پوچھنے۔ اچھا۔ اسے کل رات کی اپنی اور حاشر کی گفتگو یاد آئی۔ وہ جب بھی اس کا ذکر کرتی اسی طرح حالت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ سمیہ کے ساتھ کام کرنے لگی جس کے ہاتھوں کو بریک لگ گئی تھی اور زبان بے لگام شروع ہو چکی تھی۔ میں ذرا امی کو دیکھ لیتی ہوں۔ وہ تیز قدموں سے امی کے کمرے کی جانب آئی۔ جھانکا تو کمرہ خالی۔ وہ پورے گھر کو دیکھ آئی ماں سوائے اسٹور کے، اور اب قدم اسی جانب تھے۔ اسٹور 2 روم پر مشتمل تھا۔ سامنے والے سے منسلک دوسرا اسٹور تھا۔ پہلا اسٹور تو خالی تھا، سارا سامان شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شاید امی اسی لیے حاشر بھائی کو لے گئی ہوں۔ وہ دھیرے سے اندر آئی اور دوسرے کو ہینڈل سے کھولنا چاہا مگر دروازہ بند تھا۔ وہ چند لمحے مسترب سی کھڑی رہی، جائے یا دستک دے۔ آخر کو وہ پلٹ کر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں بنش اور اسما سمیت سبھی موجود تھے، سوائے امی، ابو اور حاشر کے۔ خدیجہ کے دماغ نے سرخ گھنٹی بجائی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی اور ایک ایک چہرہ دیکھنے لگی۔ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، لڑکیاں پیکنگ میں مصروف اور سامنے بیٹھے لڑکے ان پر فکریں اچھال رہے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب اس سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ خدیجہ اسے کہیں دور سے آواز آ رہی تھی، پر وہ اس طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا چہرہ نہیں پھیر پا رہی تھی۔ اس نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ سختی سے جما لیے اور آنکھیں دروازے پر جا لگیں۔ کوئی اس کے کاندھے ہلا رہا تھا مگر وہ بے خودی سی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ انسان کی، خاص طور پر عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ کوئی اس کو پانی کا گلاس دے رہا تھا مگر اس نے زور سے آگے بڑھے ہاتھ کو جھٹکا۔ پانی گلاس سے چھلک کر نیچے گرا۔ عجیب وحشت تھی۔ امی کہاں ہے؟ وہ زور سے بولی۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہوئی۔ کہیں دوڑ لگی اور کوئی انہیں بلا لایا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ امی کون آ رہا ہے؟ وہ بے چینی اور پریشانی سے دیکھتی رہی۔ امی نے خدیجہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ سرد تھے۔ کون بیٹا؟ خدیجہ رونے لگی۔ امی آپ بتائیں نا کون آ رہا ہے؟ اس کے جملے بے ربط ہونے لگے۔ امی کون آ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کوئی آ رہا ہے امی۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے تھے، حیران پریشان کہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ امی نے حاشر کو ایک ملامت زدہ نظر سے دیکھا۔
वो नजरें चुरा गया। अम्मी, उसने बेकरारी से इनका हाथ अपने हाथ से झटका और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। पीछे से किसी ने इसकी मुश्किल आसान कर दी और दरवाजे का खटका खोल दिया। वो दीवानावार दरवाजे से मेन गेट तक भागी। अपने पीछे से भागते कदम की धमक आई थी। वो एकदम रुक गई। सामने गेट पर किसी की गाड़ी के टायर चरचराए, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगाए हों। वो गाड़ी के हिन सामने थी। खतीजा के हाथ थरथराने लगे। उसे लगा जिसको भी नमूदार होता देखेगी अपने हवास खो देगी। इसके पीछे भागते कदम भी रुक गए। खतीजा को कैसे किसी के आने का पता चल जाता था। इन सब ने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह हर एक को अलग सलाहियत देता है। खतीजा के हिस्से में यही आई थी और आने के लिए दिल 1000 बार टूटा था। गाड़ी में से एक ज़ईफ़ उम्र शख्स बाहर निकले। इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। चेहरे से शफीक ऐसा मेहरबान चेहरा कि देखने वाले को आजिज़ी में मुब्तला कर दे। खतीजा का दिल एक लम्हे के लिए रुका और वो घुटनों के बल गिरी। उन्होंने खतीजा तक फासला तय किया और अपना हाथ इसके सर पर रखा। वो इसके सामने ज़मीन पर इसके साथ झुके थे। वो बिना पलक झपके इन्हें देखे गई। ऐसा लगता था पलक झपकेगी तो सब होंगे सिवाय उनके। उसकी आंखों से आंसू बिना किसी रुकावट के निकलने लगे। वो आंसू जो सिर्फ अपने नाना को देखकर निकलते हैं। वो आंसू बहुत ख़ास होते हैं। नाना का नेमुल बदल किसी मर्द की सूरत में नहीं मिलता। वो जज्बात और एहसास फिर किसी और के लिए सारी ज़िंदगी नहीं आते। वो इसका सर होले होले थपथपा रहे थे। खतीजा ने इनका नरम हाथ थाम लिया। ऐसे लम्स के लिए खतीजा ने बहुत इंतज़ार किया था। पीछे खड़े लोग देख कर रह गए। नाना हिचकियों के बीच बस एक लफ्ज़ उन्होंने धीरे से इसे गले लगा लिया। क्या एहसास होता है कि जब आपको पता हो कि सामने खड़ा शख्स आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन ख्वाहिश अधूरी रह जाने का नाम है। नाना आप आ गए ना, आप दाऊद को बुला लें, आप मेरे हाल पर रहम करें। वो गिड़गिड़ा रही थी। वो ख्वाहिश जो आज तक ज़बान पर नहीं आने दी, कहाँ और किस वक्त ज़बान पे आई थी। 7 साल के बाद किसी ने इसके मुंह से दाऊद का नाम सुना। नाना नम आँखों से इसे देखते गए, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो इनकी जुर्री ज़दा हाथों को थामे हुए थी। आंसू इसके चेहरे से फिसल फिसल कर इनके हाथों पर गिर रहे थे। नाना आप कहेंगे तो वो आ जाएगा, एक बार मेरे लिए उसे बुला लें। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे कहें आ जाए। नाना आप बुलाएंगे ना? वो आंखों में आंस लिए पूछ रही थी। बोले ना नाना, कुछ तो बोलें। उसने उनके हाथ को मताए कुल की तरह पकड़ा हुआ था। किसी ने आगे बढ़कर इसे थामने का तरद्दुद किया, मगर नाना ने हाथ हटाकर रोक दिया। 7 सालों की उम्मीद और ख्वाहिश आज बाहर निकल रही थी। वो निकलने देना चाहते थे। उसे कहें आ जाए। दाऊद से कहना उसे अल्लाह का वास्ता है वो आ जाए। वो हाथ जोड़े बैठी थी। मेरे हाल पर रहम करें। पीछे खड़ी सामिया की आंखों से एक आंसू गिरा। मैं निगत को बुलाऊंगा, मेरा तुमसे वादा है। उन्होंने जब तक इसे तसल्ली नहीं दी वो चुप नहीं हुई। बाकी सब इन दोनों को लेकर अंदर गए। सब खामोश थे। समिया ने उसे गोली देकर सुला दिया। नाना नॉर्मल थे और थोड़ी देर में सबको नॉर्मल कर दिया। सब अपने अपने काम में लग गए। तब हाशिर अम्मी और अब्बू के पास आकर बैठ गया। तुम लोगों ने उसे बताया नहीं अभी तक? उन्होंने तशवीश से पूछा। अम्मी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। निगत को कॉल मिलाओ। अम्मी रुक गई। आप वाकई निगत बाजी को बुलाएंगे? उसकी आस बढ़ जाएगी अब्बा, उन्होंने अब्बा जान से कहा। औलाद का गम बड़े बड़ों को ज़मीन पर ले आता है, पर नवासा नवासी के गम इंसान के अपने गम बन जाते हैं। वो रूह के अंदर कहीं पेवस्त हो जाते हैं। इसको हकीकत बताओ, कब तक छुपाने का इरादा है? उनके कहने पे तीनों मुत्तफिक हुए। अब चाहे इसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ और हो, मैं इसको हकीकत बताकर जाऊंगा। अपनी बेटी को झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा, उन्होंने असम से कहा। लेकिन अम्मी गैर आरामदा हुई। 7 साल बहुत होते हैं किसी के इंतज़ार में बैठने के लिए, और अब इसके लिए रिश्ता देखो। जी। अम्मी चुप हो गई। बाहर टेरिस की सीढ़ियों पर समिया खामोश बैठी थी और इससे 2 सीढ़ियाँ नीचे अस्मा थी। दोनों बहनें अपनी अपनी सोच में थी। तभी अस्मा की आवाज़ गूंजी। उसने इतने अरसे बाद दाऊद को याद कर ही लिया। मुझे लगा था वो धीरे धीरे इसकी बेइतनाई समझकर कबूल कर लेगी। समिया होले से बड़बड़ाई। इसकी निगाहें गला में थीं। वो कभी भूली ही नहीं थी। भला ऐसे रिश्ते भी भूलते हैं क्या? माना कि दाऊद से निकाह हुआ था इसका, लेकिन वो नहीं आता। छोड़ चुका है तो आगे बढ़ती क्यों नहीं वो? समिया ने एक नज़र इन पर डाली। खदीजा की समिया से ज़्यादा बनती थी। उससे 7 साल पहले का कुछ याद ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगी? और आपको क्या लगता है अस्मा आपी कि 7 सालों के इंतज़ार ने इतना मजबूत कर दिया इस रिश्ते को? नहीं, वो 15 साल दाऊद भाई के साथ गुजरा वक्त था जिसको खतीजा छोड़ नहीं पाई। अस्मा की आंखों में आंसू आ गए। हम कब तक खतीजा की याददाश्त वापस आने का इंतज़ार करें? वो नहीं आने वाला। सामिया ने सर रोड से टिका दिया। खतीजा को लगता है कि दाऊद आज भी इसकी एक पुकार पर आ जाएगा जैसे वो आता था।
آپ کو یاد ہے سمیہ کی آپ ماضی کو دیکھنے لگیں۔ ختیجہ نے انہیں ایک بار کال کر کے کہا تھا کہ آپ آ جائیں۔ چھٹیوں میں خالہ نے کہا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، مگر ختیجہ کو سن کر پلان کینسل کر دیا اور اگلے ہفتے فلائٹ سے سیدھا نانا کے گھر۔ اس نے گہری سانس لی۔ سب کہاں غلط ہوا، انسان کیسے بدل جاتے ہیں۔ اسما نے پلٹ کر اس کے گھٹنے پر اپنا سر رکھا۔ ختیجہ کی قسمت میں تھا وہ سب، اور قسمت کو قبول کر ہی لینا چاہیے، ورنہ اس سے لڑ کر انسان خود ہی خود کو زخمی کرتا ہے۔ سمیہ نے ہاتھ جھلایا۔ چھوڑیں یہ فلسفہ قسمت کا، آپ چلی جائیں گی، بس کچھ دنوں کی مہمان ہیں، خوش رہیں، اٹھیں چلیں۔ وہ خود بھی کھڑی ہوئی اور اسما کی طرف ہاتھ بڑھایا۔